المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صلى علي صلاة صلى الله بها عشرا. میرے آقا نے فرمایا، میرے مولا نے فرمایا، جو شخص میرے اوپر ایک مرتبہ درود و سلام بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بندہ بڑا کھاتا پیتا ہو، کوٹھی بنگلہ کار ہو، اس کو پوچھیں کیا حال ہے، وہ کہتا ہے اللہ کی میرے اوپر بڑی رحمت ہے. اور ہم بھی اپنے روزمرہ کی بول چال میں کھاتے پیتے بندے کے لیے کہتے ہیں یار اللہ کی اس کے اوپر بڑی رحمت ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ہمیں یہ نسخہ ارشاد فرما دیا کہ اگر اللہ کی رحمت تمہیں چاہیے تو میرے اوپر درود زیادہ سے زیادہ بھیجا کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. درود ایک ایسا وظیفہ ہے کہ یہ مقبول ہی مقبول ہے، اس کے رد ہونے کا ذرا سا بھی شائبہ نہیں ہے کہ اللہ پاک اس کو رد کر دے گا. یہ قبول ہی قبول. بے شک بے شک. اور قبول کیوں نہ ہو جی کہ اللہ پاک تو خود فرماتا ہے قرآن پاک میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے مقرب فرشتے نبی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر زیادہ سے زیادہ درود اور سلام بھیجو. سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلے اللہ نے خود کر کے بتایا، ہاں میں بھی کرتا ہوں، وہ میرے فرشتے بھی کر رہے ہیں. اے میری پیاری پیاری مخلوق، اے میرے بندو تم بھی، اور بندوں میں سے بھی مخصوص بندے سارے نہیں، ایمان والے. یا الذین آمنوا. سبحان اللہ. ایمان والو تم بھی زیادہ سے زیادہ درود اور سلام بھیجو. بڑا پیارا وظیفہ. یہ آپ نے نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے کہ نہیں، ہمیں تو نہیں نا پتا. ہمارے کاموں کے اندر ریاکاریاں ہوتی ہیں، دکھلاوے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی لغزشیں ہوتی ہیں. اللہ کو ناراض کرنے والی ایسے کوئی کام ہم کر گزرتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ وہ مقبول ہے. آج تو بھائی ہم ایک حج کر رہے ہیں تو حاجی صاحب بن جاتے ہیں. 2 دن مسجد میں آنا شروع کر دیں، بس جو نمازیں نہیں نہ پڑھتے ان کو ہم سمجھتے یہ تو برباد ہو گئے، کیونکہ میں نماز پڑھ رہا ہوں بھائی، دیکھو 5 ٹائم پڑھ رہا ہوں. شیطان ہے نا وہ برگلاتا ہے، وہ ہماری نیکیوں کو برباد کراتا ہے. اے ظاہر کسی رند کو نگاہ کم سے نہ دے، کیا خبر اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند. جن کو ہم ایسے ہی سمجھ رہے ہیں کہ ایسے ہی ہے یار، وہ پتہ نہیں وہ کس مقام پہ اور تم کس مقام پہ، یہ تو نہیں نا پتا. وہ ریاکاری تو اللہ کو پسند نہیں، اور وہ یہ دکھلاوی تو پسند نہیں، اور یہ جو تم اپنی عبادت کے اوپر تفاخر کر رہے ہو یہی تو اللہ کو پسند نہیں ہے. تو فخر تو ہے ہی نہیں. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم جو عبادت کرتے ہیں پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے کہ نہیں، لیکن درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے مقبول ہی مقبول ہے، قبول ہی قبول ہے. تو زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجا کریں. اور ایک بات بتاؤں گا بڑی پیاری سی، توجہ کرنی ہے میری طرف آپ نے. اب باتیں نہیں کرنی، ہم اللہ رسول کی باتیں سن رہے ہیں. تو جب اللہ رسول کی باتیں ہو تو پھر تو کان لگا کے ایسے توجہ ہوتے، پھر اپنے کام چھوڑ دیتے ہیں. نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے اوپر جانے کے لیے کون عاشق ہے جو نہیں تڑپتا؟ سبحان اللہ. ہر عاشق تڑپتا ہے، بے شک. ہر عاشق تڑپتا ہے کہ سرکار بلا لو مدینے، بڑی دیر ہو گئی، آقا سد لو مدینے، بڑی دیر ہو گئی. سبحان اللہ. تو در اقدس پہ حاضری کا ایک بہترین ایک وظیفہ یہ ہے کہ دن رات درود پاک کی کثرت کریں، اور یہ امید بھی رکھنی ہے ساتھ
یہ امید بھی رکھنی ہے کہ سرکار مجھے در پہ بلائے، انشاءاللہ اللہ کے حضور دعا بھی کرنی ہے، اللہ کے حضور دعا بھی کرنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے دعا کرو مجھ سے، میں قبول کروں گا، تمہیں دوں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے، قرآن کے اندر کہہ رہا ہے، اور سرکار نے فرمایا دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ الدعاء یرد القضاء، قضاء کو، تقدیر کو، تمہاری لکھی ہوئی چیزوں کو بھی ٹال دیتی ہے یہ دعا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک بڑی پیاری بات بتاؤں گا، اور دعا ایک اللہ کو ایک ایسی چیز ہے، دعا مانگنا، یا اللہ بڑا قرض ہے میرے اوپر، یہ ٹال دے۔ تو یہ جو جب آپ مانگتے ہیں نا، اللہ کو بڑا پسند ہے، سبحان اللہ۔ اس کے فیصلے اٹل ہیں، اٹل ہیں۔ وہ ہمیں ہماری عقل سمجھ سوچ میں تو نہیں آتے، پیچھے پردہ کوئی معاملہ کچھ اور چل رہے ہوتے ہیں، ہمیں دکھ کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ دعا جب اللہ نے خود کہہ دیا کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، اور قرآن نے کہہ دیا، اور قرآن کے فیصلے اٹل ہیں، یہی دعا کی تھی شیطان نے۔ جب اللہ نے دھتکار دیا نا، اس نے کہا پھر مجھے اتنی طاقت اور قوت دے پھر تو میں تیرے بندوں کو بہتار ہوں، کیونکہ اس نے مانگا تھا، اور اللہ نے کہا تھا مجھ سے مانگو میں دیتا ہوں۔ اللہ نے اس کا رد نہیں کیا، قبول کر، اس کو دے دی ہوتا، قیامت تک کے لیے اس کو چھٹی دے دی۔ جب شیطان کو اللہ دے رہا ہے تو آپ کو پھر آج کے سنیں یار، سبحان اللہ۔ اللہ نہیں دے گا آپ کو؟ ہم مانگے تو صحیح کہہ رہے ہیں، یا اللہ سرکار کے در پہ جا رہا ہے، سرکار کے در پہ بلا رہا ہے، اپنا کعبہ دکھا دے، اللہ قبول کرے۔ تو یہ ابتدائی کچھ باتیں تھی، جیسے تو ختم نبوت کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کچھ عرض کیا جائے۔ انتہائی باتوں کے ساتھ سننا ہے آپ نے، یہ باتیں ہو سکتا ہے پہلے آپ نے کبھی نہ سنی، کیونکہ آج کل معاملات یہ ہے کہ ہم ایک رسمی محفلیں کرتے ہیں، وہ جس کو کہتے ہیں رہ گئی رسم ادا، روح ملادی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، ایک رسم ادا کر رہے ہیں، محفل کرواتے ہیں، ختم نبوت کانفرنس اتنی بڑی، لاکھ روپیہ اس کے اوپر لگایا، گھنٹے دو کی محفل ہوئی، فارمیلٹی پوری کی، چلو جی تجھے اپنے کار کرتے اپنے کار۔ تو یہ ہم نے رسمیں ادا نہیں کرنی، ہم نے چیز کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے انسانوں کی تربیت اور ہدایت کے لیے دنیا کے اندر کم و بیش 1,24,000 انبیاء و رسل مبعوث کیے۔ جب بھی 1,24,000 کہنا ہے، ساتھ کم و بیش لازمی کہنا ہے، کیونکہ کنفرم نہیں ہے کہ کتنے ہیں، اس کی کوئی روایت نہیں ہے، بس بزرگوں نے لکھا ہے، تو اس لیے کم و بیش کا لفظ ساتھ لگانا ہے۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء آئے، رسول آئے، پہلے آدم تھے علیہ السلام، سلسلہ در سلسلہ انبیاء ان کو تشریف لاتے رہے، سب سے آخر میں محمد بن عبداللہ، آمینہ کے لال، سبحان اللہ خاتم النبیین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اب جس کو نبوت ملنی تھی مل گئی، جس کو نبوت ملنی تھی مل گئی، اب کسی اور کو نبوت نہیں مل سکتی۔ بے شک بے شک، یہ ہے عقیدہ ختم۔ سبحان اللہ، جس کو نبوت ملنی تھی مل گئی، مل چکی، اور جو نبی پیدا ہونے تھے پیدا ہو چکے، اب کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، اب کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، یہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد قیامت تک لوگ آئیں گے جو آ کے یہ کہیں گے ہم نبی ہیں، ہم رسول ہیں۔ کہا یقین نہیں کرنا تم، 30 جھوٹے کذاب لوگ ہوں گے جو آ کے یہ کہیں گے کہ ہم نبی ہیں، ہم رسول ہیں،
کہا ان کی باتوں کا یقین نہیں کرنا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعد، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ بے شک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بار بار ارشاد فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعد، لا نبی بعد۔ لا نبی بعد کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد اب کسی کو نبوت ملنی نہیں، میرے بعد کوئی نبی پیدا ہونا نہیں، میرے بعد، یہ میں لفظ ریپیٹ کروا رہا ہوں، آپ کے ذہنوں کے اندر فٹ ہو جائے گا۔ میں کہہ رہا ہوں توجہ کے ساتھ، عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا اور کسی کو نبوت ملنی نہیں ہے۔ اللہ کی شان ہے جی، اللہ کل کہتا ہے فیکون، وہ کام وہ ہو جائے، سبحان اللہ، دوسرے لمحے وہ کام، یہ اللہ کی شان ہے۔ اس نے جب چاہا تو جناب مٹی سے ایک پتلا تیار کرتا ہے، وہ کن کہتا ہے فیکون، وہ انسان کے اندر حرکت آ جاتی ہے، اس پتلے کے اندر حرکت آ جاتی ہے، حضرت آدم علیہ السلام، سبحان اللہ، پہلے اللہ کے بندے، پہلے اللہ کی مخلوق، پہلے انسان حضرت آدم نے مٹی سے پیدا ہوئے، اللہ کے نے کن کہا فیکون، یہ اللہ کی شان ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ ایک گندے نطفے سے ایک اتنا پیارا انسان پیدا کرتا ہے، گندا نطفہ، وہ کن کہتا ہے او اتنا پیارا انسان، سبحان آ کیا کرنا ہے، وہ شان ہے نا، وہ شان ہے اس کی کہ گوبر کے اندر سے دودھ کو نکال دیتا ہے، سبحان اللہ، یہ شان ہے اس کی، وہ کن کہتا ہے فیکون، ہو جاتا ہے۔ اللہ کے 1,24,000 انبیاء اور رسول آئے، ان میں سے ایک اللہ کے نبی تھے جن کو کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، جن کو عیسائی خدا کا بیٹا کہتے ہیں، ابن اللہ کہتے ہیں، گاڈ کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انگلش میں جیزس کہتے ہیں، یسوع کہتے ہیں، اور اسلام کے اندر ان کو عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں۔ یہ عیسیٰ ابن مریم وہ تھے کہ جن کو یہودی نہیں مانتے تھے، جب اللہ نے ان کو مبعوث کیا نا، یہودی ان کو نہیں مانتے، یہ بن باپ کے پیدا ہوئے تھے، یہ اللہ کی قدرت ہے، ہر انسان باپ اور ماں کے توسط سے پیدا ہوتا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بن باپ کے پیدا کیا، یہ اللہ کی قدرت، وہ خود کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے۔ اللہ کی قدرت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، یہ تم نے کیوں کیا، کیسے کیا، کب کیا، چیلنج نہیں ہے جی کوئی، اس کی مرضی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چاہت کے اوپر قادر ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کی چاہت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، تو نے کیا کیوں کیا۔ ان کو یہودی ان کی جان کے دشمن ہو گئے، انہوں نے کہا جی ان کو صلیب پہ لٹکاؤ، لیکن اللہ نے کہا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ صلیب پر نہیں لٹکیں گے، آپ کو میں صلیب پہ لٹکنے پریشان نہ ہوا، بس آپ کو جو ہم نے منصب دیا نا اس کی تکمیل کریں، تبلیغ کریں، ہمارا پیغام پہنچائیں، اللہ کا پیغام۔ یہودیوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھانا چاہا، کوئی ان کا ایک اور شبیہ، ان کی شکل کا ایک اور اللہ نے بنا دیا، یہ بھی کن ہے، فیکون ہو گیا، یہ کن ہو رہی ہے، تو یہ فیکون ہو رہا ہے، اللہ نے کن کہا فیکون، ایک اور بندہ ان کی شکل کا بن گیا۔ یہودیوں نے عیسیٰ سمجھ کے ان کو صلیب پہ لٹکا دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو غسل کرنے کا حکم دیا کہ آپ غسل کرنے جائیں، غسل کر کے جب آئے نا تو آپ کے پیارے پیارے شانے تھے، سبحان اللہ، پیاری پیاری زلفیں ہیں، تو جب تشریف لائے نا تو زلفوں سے پانی ایسے ٹپک رہا تھا، زلفوں سے پانی ٹپک رہا تھا، وہ جو سے سنیے گا، تو فرشتے کو حکم ہوا کہ ان کو زندہ آسمان پر اٹھا کر لے، ابھی پانی ٹپک رہا تھا، وہ زندہ آسمان پر اٹھا کر لے، کم و بیش 2000 سال پہلے تشریف لائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، 2000
25 ابھی تو آپ کے 2000 نہیں پورے ہو گئے 1900 تو ہے 1900 کتنی 17 19 اور 2019 ہاں 2000 پورے ہو گئے ہمارے تو 2000 سال جتنا سمجھ لیں کہ یہ ابھی ہوا ہے نا 2019 کتنا فاصلہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام 2000 سال قبر زندہ آسمان پر اٹھا کے لے گئے معراج کی رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملے تھے اور جب امامت کروائی تھی نا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام الانبیاء نے پیچھے عیسیٰ بھی کھڑے سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ آپ امام الانبیاء ہیں تو 1,24,000 کم ہو گئے شبیہ کی امامت کروائی آپ امام الانبیاء ہیں سبحان اللہ اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ماشاء اللہ اب وہ جو عیسیٰ زندہ آسمان پر موجود ہے جن کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ان کی حیات طیبہ میں بھی موجود تھے سبحان اللہ وہ اس وقت بھی نبی تھے نبی ہے نا وہ نبی کی نبوت چھین تو نہیں نہ لیتا اللہ بے شک جب وہ زندہ ہے تو نبوت تو نہیں نہ چھینی تو سرکار کے دور کے اندر بھی تھے تو سرکار نے اس وقت بھی فرمایا انا خاتم النبیین سبحان لا اللہ نبی بعد میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نہیں وہ زندہ ہے سرکار فرما رہے ہیں انا خاتم النبیین وہ زندہ ہے سرکار ظاہری دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں پردہ فرما جاتے ہیں عیسیٰ ابھی بھی زندہ ہے سرکار پھر بھی خاتم النبیین ابھی جب میں تقریر کر رہا ہوں سرکار آپ بھی خاتم النبیین سبحان اللہ سرکار نے فرمایا قیامت جب آئے گی نا اس کی نشانیاں بڑی بڑی توجہ کریے گا توجہ کرے قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں سرکار نے ارشاد میں فرمایا ان کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا اور یہ پیدا ہوگا ان کا نام محمد ہوگا ان کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا ان کی ماں کا نام آمنہ ہوگا یہ فاطمی سید ہوں گے حضرت امام مہدی اور حضرت امام مہدی وہ ہے جو خانے کعبہ کا ایسے طواف کر رہے ہوں گے تو وقت کے 40 ابدال ان کی جماعت بڑے بڑے اولیاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ امام مہدی سبحان اللہ سبحان اللہ مہدی ان کا لقب ہوگا نام نہیں ہوگا نام محمد ہوگا اور وہ کسی جگہ چھپ کے نہیں بیٹھے واہ وہ چھپ کے نہیں بیٹھے مستور نہیں ہے بلکہ وہ پیدا ہوں گے سبحان اللہ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور یہ ہمارا اسلامی عقیدہ ہے سبحان اللہ اور وہ آ کے کوئی کتابیں نہیں لکھیں گے لو جی امام مہدی آ گئے لوگوں مجھے مانو نہیں مانو گے تو تم کتے ہو خنزیر ہو رنڈی کے بچے ہو جو دنیا بھر کی گالیاں میں ان کو نکالوں مان لو مجھے میں امام مہدی ہوں یہ تو آگے جا کے میں ابھی بتاتا ہوں نا کہ مرزا غلام قادیانی اپنے آپ کو کہتا ہے میں امام مہدی ہوں اور ساتھ کتابیں بھی لکھتا ہے اور کہتا ہے کہ جو نہیں مجھے مانتا ہے امام مہدی ساری گالیاں اس نے نکالی بڑی بڑی یہ جتنی ہے ہمارے پاکستان پنجاب میں انڈیا میں گالیاں نکالی جاتی ہیں نا ان کا ایجاد کرنے والا مرزا قادیانی ہے یہ شاید تاریخ نہیں پتا آپ لوگوں کو کہ جتنی بھی گالیاں نکالی جاتی ان کا ایجاد کرنے والا ان کا موجد اللہ مرزا قادیانی اور وہ اس نے ایجاد کب کی تھی اسی وقت کی تھی کہ جو کہتا تھا کہ مجھے نہیں مانتا ہے امام مہدی وہ یہ وہ رنڈی کا بچہ ہے وہ خنزیر ہے وہ یہ ہے وہ بڑی گال کرتا ہے مرزا قادیانی کی گالیوں کے اوپر موٹی موٹی کتابیں آتی ہیں گالیاں تو وہ کوئی کتابیں نہیں لکھیں گے وہ کوئی اشتہار چھپوا کے تقسیم نہیں کریں گے جس طریقے سے وہ گوہر شاہی تھا انجمن سرفروشان اسلام والا ریاض احمد گوہر شاہی وہ جو دل یہ چوکوں کے اندر دل لگا ہوتا ہے اس کے اندر اللہ لکھا ہوتا ہے تو یہ بھی لوگ بھی مرزا قادیانی کی طرح یہ گمراہ لوگ ان کا بھی کوئی دین مذہب نہیں ہے
اور ان کا جو سربراہ تھا ریاض وہ کہتا ہے امام مہدی ہوں. وہ کہتا ہے حجر اسود کے اندر میری شکل دکھائی دی. وہ کہتا ہے سورج کے اندر وہ چاند کے اندر میری شکل دکھائی دی ہے. ہم نے کہا جی یہ کیا بتا رہے ہو؟ ہم تو ایمان لے کے آئے اللہ کے اوپر, اللہ کے رسول کے اوپر. ہم تو قرآن اور حدیث کے اوپر ایمان لے کے آئے. قرآن اور حدیث میں تو کہیں نہیں ہم نے دیکھا کہ امام مہدی کی یہ کوئی نشانی ہوگی کہ چاند کے اندر ان کی شکل دکھائی دے گی, حجر اسود میں ان کی شکل آئے گی. دنیا کے اندر تمہاری شکل دیکھی نہیں جا رہی تو پہنچ بیٹھے ہو وہاں چاند میں. تو اس قسم کے عقائد کو خراب کرنے والے, نظریات کو خراب کرنے والے دنیا کے اندر بہت ہے. اس لیے ضرورت ہے عقیدہ ختم الوجود کو سمجھے. پہلے عقیدہ ختم الوجود ہے کیا؟ پہلی بات امام مہدی. امام مہدی یہ عقیدہ ختم الوجود سے تعلق رکھتے ہیں. امام مہدی جب آ جائیں گے, ان کو امام اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی حدیث ہے, بڑی طویل حدیث ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امام مہدی اپنی جماعت کے ساتھ دمشق پہنچے. وہاں کی جو جامع مسجد ہے نا, اس کا جو مشرقی مینارہ ہے, مشرق ادھر ہے, اس کا جو مشرقی مینارہ اس مینارے کے اوپر وہ والے عیسیٰ ابن مریم جو زندہ آسمان پر لیے گئے تھے, وہ زندہ آسمان سے نزول کرے. زندہ, روحانی نہیں, زندہ جسم اور روح کے ساتھ. سبحان دو فرشتوں کے کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے, دو زرد چادریں پہنے ہوئے, اور ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا. سبحان اللہ. یہ وہی پانی ہے کہ جب اٹھائے گئے تھے تو پانی ٹپک رہا تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ شادی, ماشاء اللہ. یہ حدیث کے اندر مکمل حضرت عیسیٰ ابن مریم کی, یہ میری نئی جو کتاب ہے, یہ اس کے اندر یہ حدیث بھی لکھی ہے اور اس کا ترجمہ اور تشریح بھی لکھی ہے. بڑے عقیدے کی بات بتانے لگا ہوں. اب میں اپنی تقریر کے خلاصے کی طرف جا رہا ہوں, اپنے خطاب کا جو خلاصہ ہے اس کی طرف, نتائج کی طرف. اس لیے توجہ کے ساتھ سماعت کرنا ہے. پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم کو امام مہدی کہیں گے کہ نماز کا وقت ہو گیا, آپ نماز پڑھوائیں. عیسیٰ کہیں گے کہ نہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ امامت آپ نے کروانی ہے تو آپ ہی کرو. سرکار نے پہلے خبر دے رہی ہے, سرکار نے فرمایا امام آپ کو بنایا, آپ ہی بنے آگے ہو. یہ والے امام مہدی جو ہے نا, جو جن کا نام محمد ہے بن عبداللہ, ماں کا نام آمینہ, سرکار نے فرمایا کہ وہ میرے نام پر اس کا نام, میرے باپ کے نام پر اس کا نام, میری والدہ کے نام پر اس کا نام ہوگا. ٹھیک ہے, یہ عقیدہ ہے ہمارا. تو یہ والے امام مہدی آگے کھڑے ہو کے یہ امامت کروائیں گے, اس لیے ان کو امام کہتے ہیں. یہ مہدی کا لفظ خود حدیث میں ہے, سرکار نے فرمایا کہ یہ وہ مہدی ہوگا, مطلب کہ یہ ان کا لقب ہے, نام تو محمد ہی ہے نا. تو عیسیٰ ابن مریم جب تشریف لائیں گے تو پورا وہ ڈیٹیل ہے کہ ایک دجال آئے گا. دجال ایک شخص کا نام, دجال ایک شخص کا نام ہے. یہ جو باتیں بتا رہا ہوں ان کو اپنے دماغوں کے اندر فٹ کر لینا, ادھر ادھر نہیں ہونا. جو میں لفظ کہہ رہا ہوں نا, ان لفظوں کو آپ نے فٹ کر لینا ہے. دجال ایک شخص کا نام ہے, ایک مرد ہوگا, کوئی جن نہیں ہوگا, کوئی روح نہیں ہوگی, کوئی بلا نہیں ہوگی, ایک شخص ہوگا بھی مرد, کوئی مخلوق اللہ سے کوئی مخلوق نہیں ہوگی, لیکن وہ ہوگا وہ کانا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی اور اس کے ماتھے پر لکھا ہوگا کافر, اور وہ عجیب و غریب حرکتیں کرے گا, ایک ہاتھ میں جنت ایک ہاتھ میں دوزخ لے کے گھومے گا. وہ کہے گا کہ میرے اوپر ایمان لاؤ تو تمہیں جنت میں داخل کروں گا, نہیں ایمان لاؤ گے تمہیں میں برباد کر کے رکھ دوں گا, تمہیں میں جلا کے رکھ دوں گا, راکھ کر دوں گا, اور تمہیں جہنم میں ڈال دوں گا.
جو کمزور ایمان والے ہوں گے، جنہوں نے اپنے بچوں کو اسلامی عقائد نہیں بتائے ہوں گے، جن کو دجال اور اس کے اوصاف کا پتہ ہی نہیں ہوگا، جو ہمارے بچے یہ گیمیں کھیلتے رہتے ہیں، سپر مین، اسپائڈر مین، تو یہ والی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، یہ چیزیں دیکھ کے یہی ہماری نسلیں آگے جا کے دجال کو جلدی قبول کر لیں گے، کیونکہ وہ ہواؤں میں اڑ کے دکھائے گا، کبھی ادھر جائے گا، کبھی ادھر جائے گا۔ یہ سب میں اسپائڈر مین تو یہ فلانا مین جو گیمیں آئی ہیں، فلمیں آئی ہیں، یہ وہ ہی دی ہے انہوں نے کہ دجال کو کیسے کرے گا۔ ابھی سے یہ لوگ ذہنی طور پہ آپ لوگوں کو تیار کر رہے ہیں، تاکہ یہ بچے بڑا پسند کرتے ہیں سپر مین کو اور ان چیزوں کو، تو تاکہ جب ابھی سے پسند کرو گے تو اس وقت وہ آئے گا تو اس کو بھی تم پسند کر لیں۔ یہ ذہنی طور پہ ایک نسل در نسل تیار کیا جا رہا ہے، تو وہ عجیب و غریب حرکتیں کرے گا، کبھی ادھر جائے گا، کبھی ادھر جائے گا، تو جو اس پر ایمان لائے گا وہ اس کو جناب جنت میں ڈالے گا، اپنی جنت، اور جو اس پر ایمان نہیں لائے گا وہ اس کو جہنم میں ڈالے گا، اپنی بنائی گی، اور جو اس کی جہنم ہوگی وہ اس میں جنت ہوگی، اور جو اس کی جنت ہوگی وہ اس میں جہنم ہوگی۔ پھر دجال کے بعد یاجوج و ماجوج آئیں گے، اور اللہ پاک نے ان کو بڑی طاقت دی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر، مسلم شریف کی حدیث، مکمل حدیث ہے، یاجوج و ماجوج، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک پیغام بھیجے گا، وحی نازل کرے گا کہ اے عیسیٰ اپنے بندوں کو، اپنے پیاروں کو لے کے آپ اونچی جگہ پہ چلے جائیں، چھپ جائیں، کیونکہ میں ایک ایسی مخلوق کو نکالنے والا ہوں جس سے لڑنے کی کسی کی طاقت نہیں ہے۔ پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے جائیں گے اور ایک غار کے اندر جو ہے نا وہ بند ہو جائیں۔ یہ یاجوج و ماجوج آئیں گے پہاڑوں سے، اوپر کی جگہ سے نیچے آئیں گے، اور جس سمندر کے قریب سے، جب دریا کے قریب سے گزریں گے، سارا پانی غائب کر دیں گے، ایسے لگے گا جیسے ادھر کچھ تھا ہی نہیں، سب یہ اناج کھا جائیں گے، ہر چیز کو برباد کر دیں گے، یہاں پھر گزرا ہی گزرا ہوگا، تو اب پوری تعاون ہوگا، اور پھر اللہ عز و جل آسمان سے کچھ ایسے پرندوں کو نازل کرے گا، بڑے بڑے وہ پرندے ہوں گے، بڑی بڑی ان کی گردنیں ہوں گی، وہ ان یاجوج و ماجوج کو پکڑیں گے اور ان کو پھر تہونات کر دیں گے۔ یہ پورے واقعات بیان کیے۔ اب کیا ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں میں نے اس لیے بیان کی ہیں کہ کچھ لوگ آج کل آ رہے ہیں آپ کے سوشل میڈیا کے اوپر، کیونکہ یہ لوگ بیٹھے ہیں دنیا کے دیگر ممالک کے اندر، اور وہاں سے اپنا پیغام سوشل میڈیا کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، فیس بک، یوٹیوب، واٹس ایپ کے ذریعے آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اور آپ کی بڑی نسل بڑی تیزی کے ساتھ ان لوگوں کو قبول کر رہی ہے۔ اب وہ لوگ کون ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ہم ہیں وہی عیسیٰ ابن مریم جس کے آنے کا وعدہ اللہ کے نبی نے کیا، وہ ہم نے کہا تم عیسیٰ ابن مریم ہو؟ تو عیسیٰ ابن مریم سے پہلے تو امام مہدی نہیں آنا تھا۔ وہ کہتا ہے، وہ دوسرے ملک میں ایک بندہ ہے، وہ کہتا ہے میں امام مہدی ہوں، تو یہ والا کہتا ہے وہ دیکھو نا وہ امام مہدی آ گیا، وہ آ گیا ہے، میں ہوں عیسیٰ ابن مریم۔ اچھا تو یہ پھر یاجوج و ماجوج کون ہے؟ وہ کہتے ہیں یار یاجوج ماجوج اور یہ جو دجال ہوتے ہیں نا، یہ اصل میں یہودی قومیں ہیں، یہ عیسائی قومیں، اور یہ ٹیکنالوجی، یہ جو کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، اور یہ جو ٹیکنالوجی ہے، یہ ہے اصل میں دجال۔ بات سمجھے؟ اب ہمارے یہ جو جن کو ہم کہتے ہیں پڑھے لکھے لوگ، پڑھے لکھے پڑھ لکھ کے تھوڑا سا مادیت کی طرح بندہ پڑھتا ہے، مادے کا علم آتا ہے، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دماغ خراب ہو جاتا ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کرنا، وہ مادے کو سب کچھ سمجھتا ہے، وہ اپنی اسلامی عقائد اور نظریات کو، قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیتا ہے، وہ پھر مادے کی طرف پڑھتا ہے۔ تو یہ لوگ ان کو
انگلش زبان کے اندر سمجھا رہے ہیں، بہکارے کہ یہ دیکھو یہ تو دجال ہے، دجال آ گیا ہے، یا جو مجبور آ گئے، امام مہدی آ گئے، تو یہ ایک دو نہیں ہے، بہت زیادہ تعداد سے. اور آپ کے پاکستان کے اندر یہ بات جو کہنے لگا بڑی توجہ سے، آپ کے پاکستان کے اندر بھی ایسے کئی لوگ موجود ہیں جنہوں نے دستار باندھی، پگ باندھی، داڑھی رکھی، جبہ کبا سارا وہ پورا ایک نظام پورا دیکھنے سے لگا بہت بڑا اللہ کا ولی ہے یار، واہ واہ واہ. امام مہدی ہوئی کتابیں کر رہے ہیں لیکن آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے یہ کیا بات ہے، اور لاکھوں کی کتابیں کے مرید ہیں. ان کی جب کتابیں پڑھیں، ان کی تعلیمات پڑھیں، ان کی تقریریں سنیں تو پتا چلتا ہے وہ یہ کر کیا رہی ہے، یہ تو بات ہی غلط ہے یار. دیکھیں یہ پیار محبت جو ہوتا ہے نا، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان کو پیار آیا نا پتھر کے اوپر، اس نے پتھر کو خدا مان لیا. اب اس پتھر کے بارے میں بھی کوئی بات کرتے ہیں نا تو وہ اس کو جناب قتلوں کا کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں، تیار ہو جاتے ہیں فوری طور سے کہ تو نے ہمارے پتھر کو بت کو مار کیوں کی. انسان نے جب پیار کیا، محبت کی، تو ایک گائے سے بھی کر بیٹھا، اب وہ اس کا پیشاب بھی پیتا ہے، وہ کہتا ہے ہمارا خدا ہے. یہ پیار محبت ہے، وہ اندھا کر دیتی ہے، پٹیاں بن جاتی ہیں، کچھ نظر نہیں. وہ جتنا بھی سمجھا لے، لکھ سمجھا لے، حضرت کے پاس ایسے نہیں ہے. قرآن حدیث یہ کہہ رہا ہے، قرآن حدیث یہ کہہ رہی ہے. تم جھوٹ بول رہے ہو، تم آیا بڑا مولوی، تم آیا مفتی، تم جھوٹ بولتے ہو. وہ حضرت سرکار جی وہ عالی چیز ہے، وہ عالی سرکار ہے، وہ جو کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں. تو یہ ہمارے معاملہ ہے. ہم نے جو پیر پکڑے ہوئے ہیں نا، اپنے پیروں پر بھی تھوڑی سی توجہ کریں. ہمارے پیروں میں بڑے گوگری معاملات. یہ ایک بہترین دکان ہے، دکانداری ہے، پیری مریدی بڑی بہترین اچھی چلتی ہے. اس کے اندر وعدہ ہی وعدہ گھاٹا ہو رہی ہے. کئیوں کی دکان اچھی چمک چکی ہے تو کئیوں کی تھوڑی سی ابھی وہ انہوں نے چھوٹی چھوٹی پرچون کی کھولی ہے، ابھی 2-4 ان کے مریض ہیں، تو کئیوں کی وہ لاکھوں کے اندر. ہم سلیوٹ کریں گے، لبیک کریں گے قرآن کو، حدیث کو. بے شک جو شخص قرآن و حدیث کی تعلیم کا فروغ کرے، قرآن و حدیث کے مطابق اپنے مریدوں کی تربیت کرے، ہم سلوک کرتے ہیں. ہمارے سر کا تاج ہے، بے شک لبیک کرتے ہیں. پاری تجھے ساڑھے سر کے تاج. تو اگر تم نے قرآن اور حدیث سے ذرا برابر بھی ادھر ادھر ہٹے تو پھر ہم جوتے کی نوک پہ رکھیں گے. شریعت ہمیں معظم ہے. ابھی رات نہیں سنی، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، اور ہمارے جسم کے اندر جو روح ہے ہمارے آقا ہے. ہمارے آقا کے دین کو چھیڑے مت. میرے آقا کے دین پہ حرف آیا پھر ہم تمہیں جوتے کی نوک پہ رکھیں. تم نے کیا جاگے لگائے ہوئے؟ جیسے نیا کوئی اٹھ رہا ہے، اٹھ کے میں امام مہدی ہوں، میں ابن مریم ہوں، میں یہ ہوں، میں مجدد ہوں، میں ولی اللہ. اپنے منہ میں یہ رکھوں. اپنے جو ولی اللہ ہوتا ہے وہ تو لوگوں سے دور رہتا ہے، وہ تو لوگوں سے ویسے بھاگتا ہے. تو سب سے آگے ہاتھ کر رہا ہے، ہاتھ چکوا رہا ہے، لائن لگی ہوئی ہے. حضرت جی نوٹوں کی برساتیں ہو جاؤ، کیا ہے اس نے کھولا ہوا ہے. لوگ ہمیں باتیں کرتے ہیں جب ہم نان مسلم کو وہ تبلیغ کرتے. میری تو پوری زندگی گزر گئی ہے، عرصہ 20 سال لگ بھگ ان عیسائیوں سے، یہودیوں سے مناظرے کرتے ہوئے، قادیانیوں سے مناظرے کرتے ہوئے. تو جب ان لوگوں کو ہم تبلیغ کرتے ہیں وہ یہی چیزیں تمہاری آگے لے کے آتے ہیں. آپ لوگ تو اپنے من میں مست ہوتے ہو، بس ادھر ہی، ادھر پیر بیٹھے تھے، ادھر مرید بیٹھے، آپس میں جھپکیاں لگ رہی ہیں. تمہیں تو نہیں پتا بیرون کی دنیا کیا کر رہی ہے، کس قسم کے اعتراضات تم پہ آ رہے ہیں. دین اسلام کو اس ٹائم اتنے خطرات ہیں، اللہ مان بتا.
تو غیروں سے زیادہ اپنوں سے خطرہ. تمہارے اندر گندی مچھلی ہیں، ان کو پکڑ پکڑ کے نکالو اور کسی کی فیور مت کرو، کسی کی فیور مت کرو خدا کے لیے. مرزا غلام قادیانی وہ کہتا ہے میں نبی ہوں، میں رسول ہوں. مرزا غلام قادیانی وہ کہتا ہے میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے. مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ محمد کے دو وجود ہیں، دو وجود ہیں. ایک محمد وہ جو مدینے میں مدفون ہے سبت امت والے، اور ایک محمد مرزا قادیانی کہتا ہے میں ہوں. میں لعنت بے شمار، لعنت بے شمار، پہل مرزا قادیانی پہ لعنت بے شمار، لعنت بے شمار. مرزا قادیانی کہتا ہے کہ دو محمد ہیں. کتنے؟ مردنگوں کا عقیدہ ہے یہ. اور یہ عقیدہ مرزا قادیانی تو مر گیا، وہ جہنم حاصل ہو گیا، لیکن اس کے عقائد اور نظریات لے کے اب نئے نئے لوگ آ رہے ہیں جو ٹائٹل اپنا لگا کے عقائد وہی ہے، ٹائٹل نیا دے کے ایک نئی دکان کھول کے بیٹھ رہے ہیں. ان سب کا انسٹیٹیوٹ جو تھا وہ تھا مرزا قادیانی. ان کا ٹویٹر، ان کا استاد، ان کا مولف مرزا قادیانی. جہاں سے تربیت پابا کے یا اب نئی نئی دکانیں کھل رہی ہیں. مرزا قادیانی کہتا ہے کہ وہ والا جو محمد تھا اس کی عزت شان کم تھی، میری عزت شان زیادہ ہے. لعنت لعنت مرزا غلام قادیانی کے. مرزا غلام قادیانی کہتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کم تھے، میرے معجزات زیادہ. مرزا غلام قادیانی پہ لعنت، مرزا غلام قادیانی پہ لعنت، مرزا غلام قادیانی پہ لعنت. مرزا غلام قادیانی کا عقیدہ ہے یہ قرآن دنیا سے اٹھ گیا ہے. جو مسلمان قرآن پڑھتے ہیں یہ دنیا سے اٹھ گیا ہے، ختم ہو گیا ہے. اور قادیانی پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہم دنیا کی 200 زبانوں کے اندر قرآن کی ٹرانسلیشن کر کے پوری دنیا کے اندر تقسیم کر رہے ہیں. سب سے زیادہ اسلام کی خدمت ہم کر رہے ہیں. ہم نے پوچھا کہ مرزا قادیانی تو یہ کہتا ہے کہ قرآن دنیا سے اٹھ گیا، ختم ہو گیا، تو تم جو چھاپ رہے ہو یہ کون سا ہے؟ تو وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا توجہ سے، وہ کہتے ہیں یہ قرآن مرزا غلام قادیانی کے اوپر نازل ہے. استغفر اللہ. اعلیٰ حضرت حافظ بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب لکھی مرزا قادیانی کے خلاف، السوء والعقاب. السوء والعقاب. مرزا غلام قادیانی کے 10 کفر بڑے بڑے انہوں نے اس کتاب کے اندر جمع کیے، اور جس کا نام میں نے رکھا ہے قادیانی کذاب. اس کی تصحیح، تخریج اور تشریح اس کتاب کے اندر موجود ہے. یہ وہ چیزیں تھی جو 1974 کی اسمبلی کے اندر ڈسکس ہوئی تھی. مولانا شاہ احمد غنی اور دیگر تمام مسلمان وہاں شریک تھے، اور یہ چیزیں مردنگوں سے مرزا طاہر جو تھا ان سے پوچھی گئی تھی کہ بتاؤ کہ تم مرزا قادیانی کو محمد مانتے ہو کہ نہیں؟ اس نے کہا نہیں مانتے. ہمارے بزرگوں نے کتابیں کھول دی، یہ دیکھو تمہاری کتابوں میں لکھا ہے، یہ دیکھو مرزا غلام قادیانی کا قرآن تذکرہ، مرزا قادیانی کو نازل ہونے والی وحی، یہ ہے تمہاری 5ویں کتاب کی الہامی کتاب. یہ تم مرزا قادیانی کے نام کے ساتھ پیس بھی کون حمایت لکھ رہے ہو؟ اس کا مطلب ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد پیس بھی کون. یہ مرزا ہی کیونکہ مرزے کو محمد سمجھتے ہیں، یہ دیکھیں پیس بھی کون بھی لکھا ہے اس کے نام کے ساتھ. مرزا غلام قادیانی کہتا ہے اسی کے اندر وہ کہتا ہے پوری تمام جہانوں کے لیے رحمت مجھے اللہ نے بنا کے بھیجا. کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہ میرے اوپر وہی نازل ہوئی ہے. انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے تجھے سب کچھ عطا کر دیا ہے. اور سرکار کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یؤتی. اور مجھے جو کچھ ملتا ہے نا میں اس کو تقسیم کر دیتا ہوں. اور جو کچھ کیا ملتا ہے اللہ کہتا ہے اے محبوب ہم نے تجھے سب کچھ ہی دے دی ہے. کوثر دے دی. کوثر یہ سپرلیٹو ڈگری ہے. کثیر، اکثر، کوثر سب کچھ ہی دے دی.
इन्ना आतो इन्ना फल को मिर्जा कादियानी कहता है ये मेरे ऊपर नाज़िल हुई है, ये इसके अंदर है। जब कौन है आज जो इन चीजों को मानेगा? आपको पता है पाकिस्तान का वो नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर अब्दुल सलाम, लोगों को तो नहीं पता, कादियानी था। मिर्जा कादियानी को मोहम्मद मानने वाला, मिर्जा कुरान कादियानी के ऊपर समझता था ये कुरान मिर्जे पे नाज़िल हुआ है, वो मजहबों का अकीदा है ना। नोबेल नाम आपके डॉक्टर अब्दुल कदीर को नहीं मिला, जिसने वो जनाब सुपर पावर में आ गया पाकिस्तान को पकड़ के एटम बम। तो असल में ये जिन लोगों के एजेंट थे उनके तवज्जुह से इन लोगों ने फिर मुराआत की हासिल की। अकीदा खत्म नबूवत को समझिए और अकीदा खत्म नबूवत की मुहाफ़ज़त कीजिए। अभी रोजे की अफ्तारी का भी वक्त हो गया, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेता। अल्लाह पाक से दुआ है जो कुछ सुना इस पर अमल करने, इसको याद रख के दूसरों तक पहुंचाने के अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। जहां भी आप बैठे अकीदा खत्म नबूवत की बात लाज़मी करें। जहां भी आप किसी फैक्ट्री में, किसी दुकान पे, किसी ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में, जहां भी हो आपने खत्म नबूवत की बात लाज़मी करनी है और मिर्जा गुलाम कादियानी की डिस्कशन लाज़मी करनी। ये झूठा और कज़्ज़ाब इंसान था और मिर्जा कादियानी इसमें कहता है मुझे वही नाज़िल हुई है कि मेरा खुदा मुझे कहता है तुम मक्के में मरेगा या मदीने में मरेगा, तो लाहौर में टट्टियां करते मर गया। 26 मई को, ये 26 मई आने वाली है ना, 26 मई, आज कितनी मई है? 19 मई, 26 मई को मरा था। ये मरज़ैया अपने ट्रेनें साफ कर रहे हैं उसकी हुई। आप लोग भी करें, ऐसे चमकाएं। मिर्जा जन्नत हासिल हुआ था। तो वक्त ज्यादा नहीं लेते, बातें बड़ी हैं करने वाली। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक कबूल फरमाए। और माँ अलैका